الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. کافی دنوں کے بعد اور غیر حاضری کے بعد یہاں آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کے درمیان اس جمعۃ المبارکہ کی محفل میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ذہن و دماغ بالکل حاضر نہیں ہے اور بڑے تردد میں تھا کہ جمعہ میں کیا بیان کیا جائے، کیا باتیں رکھی جائیں، کہ خیال آیا حج کا مہینہ آنے والا ہے اور ساری دنیا کے ساتھ ساتھ ہمارے شہر سے بھی ہمارے علاقے سے بھی حجاج کرام کا قافلہ مکہ اور مدینہ کی طرف رواں دوا ہے، تو کیوں نہیں اسی حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی چند باتیں حج کی اہمیت کے حوالے سے اور پھر حج کی قبولیت اور مکہ مدینہ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. لیکن کسی عرض و معروض سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندوں، اے میرے محبوب کے امتیوں اور ان کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اے محبوب وہ تیرے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول اس کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ کرنے والا مہربان پائیں گے. یعنی نافرمانی اللہ کی ہو، نافرمانی اللہ کی ہو، توبہ کے لیے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے بندے کو اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ وہ میرے محبوب یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اپنی خطاؤں اور گناہوں کے بارے میں فریاد کریں، اور رسول اگر کرم فرما دیں، رحم فرما دیں، ان کے دل میں اگر تمہارے لیے رحم پیدا ہو جائے اور وہ اللہ سے تمہاری سفارش کر دیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاؤ گے. یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ جسے ہر مومن کو تعویذ بنا کر اپنے گلے میں لٹکا لینا چاہیے، حرز جاں بنا لینا چاہیے، کہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے. آج کے ایسے دور میں بھی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ حج کے لیے اگر تم مکہ جاتے ہو تو تمام ارکان حج مکہ میں ادا ہو جاتے ہیں، پورے ہو جاتے ہیں، مدینہ جانے کی ضرورت نہیں، بغیر مدینہ جائے ہوئے بھی حج تمہارا ہو جاتا ہے، کیونکہ زمزم مکہ میں ہے، کعبہ مکہ میں ہے، طواف مکہ میں کیا جاتا ہے، صفا و مروہ مکہ میں ہے، مینا مکہ میں ہے، چاہے زمزم مکہ میں ہے. الغرض پوری فہرست وہ گنواتے ہیں، سب کچھ تو مکہ میں ہے. کوئی ایک ایسا رکن بتاؤ کہ جو مدینہ میں بھی ہو. افسوس انہیں مدینے والے سرکار کی عظمت کا ہی پتہ نہیں ہے، انہیں اس کی ہی خبر نہیں ہے کہ بلا شبہ حج تو مکہ میں ادا کیا جاتا ہے، لیکن حج کی قبولیت کی سند مدینۃ المنورہ میں دی جاتی ہے. سند وہاں سے ملا کرتی ہے
کہ تیرا حج قبول ہے، تیرا حج مقبول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اس سفر کو قبول فرما لیا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی آیت مبارکہ قیامت تک کے گناہ گاروں کے لیے مستعد جاں فضا ہے کہ جب تک ظلم ہوتا رہے گا معافی کا سلسلہ قائم رہے گا، اور یہ معافی مشروط ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش پر۔ اگر ان کی سفارش کے بغیر معاف کرنا ہوتا تو جاؤ کا نہ فرمایا ہوتا کہ وہ تمہارے پاس جائے، اور اگر معاف کرنا ہی نہ ہوتا تو پھر جاؤ کا کہہ کر بلایا بھی نہیں جاتا۔ یعنی اللہ معاف بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ معافی کے لیے شرط رکھ دی ہے کہ در رسول پر حاضری۔ اگر تم واقعی معافی چاہتے ہو تو در رسول کی حاضری کو اپنے لیے لازم کر لو۔ افسوس لوگوں نے ارکان حج کو تو دیکھا، لیکن اللہ کے اس فرمان قرآن کی اس آیت پر ان کی نظریں نہ گئی کہ یہ آیت اپنے آپ میں کس قدر معنیت رکھتی ہے اور کس قدر اہمیت کے حامل ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے بہت خوب کہا ہے کہ مجرم بلائے جاتے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے جاتے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کی در کی ہے۔ اور اگر کوئی غریب گناہ تو کر بیٹھے مگر وہاں پہنچ نہیں سکتا، مدینہ شریف نہیں پہنچ سکتا، کہیں مدینے سے دور دراز ہم جیسوں کی طرح پڑا ہوا ہے، 7 سمندر پار، غربت آڑے آ گئی، تو سرکار کا تصور کرے، وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ یہ آخر امام بوصیری پہ یہ کرم ہو سکتا ہے تو ہم پر کرم کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ امام بوصیری کا واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور نہ جانے کتنے ایسی شخصیتیں ہیں جو ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے کہ بظاہر سارے طبیبوں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا اور انکار کر دیا تھا کہ آپ کے ٹھیک ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو انہوں نے عربی کا وہ طویل قصیدہ کہا، مولا صلی وسلم دائما ابدا، طویل قصیدہ، اور وہ آج کئی سو سالوں کے بعد بھی ورد زباں ہے، اور ساری دنیا میں اہل دل، اہل محبت، اہل عشق رسول اللہ کے غلام اسے پڑھا کرتے ہیں۔ یہ قصیدہ بردہ شریف کی مقبولیت کی ضمانت ہے، دلیل ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہ لمبا قصیدہ لکھا اور اس کے بعد فریاد کرتے ہوئے روتے ہوئے سو گئے کہ انہیں رسول اللہ کی زیارت ہو گئی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسی قصیدے کو سنانے کے لیے کہا، اور پھر خوش ہو کر حضور علیہ السلام نے اپنے چادر انور آپ کو عطا فرمایا۔ بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر اپنے ہاتھ کو بھی پھیر دیا۔ جب آنکھ کھلی تو امام شرف الدین بوصیری دیکھتے ہیں کہ ان کا وہ جسم جو فالج زدہ ہو گیا تھا، بیکار ہو گیا تھا، اس کے اندر طاقت و توانائی پیدا ہو گئی ہے، اور وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے کبھی بیمار ہو ہی نہیں تھے، اور وہ چادر جو حضور نے خواب میں انہیں عطا فرمایا تھا کھلی آنکھوں سے ان کے جسم کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ قصیدہ بردہ کہتے ہیں عربی کو چادر میں، اسی لیے وہ قصیدے کو چادر والی قصیدہ کہا جاتا ہے، قصیدہ بردہ شریف۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جب امام بوصیری پر حضور علیہ السلام کرم کر سکتے ہیں تو یقیناً ہم غلاموں پہ کرم کیوں نہیں کر سکتے؟ بندہ گناہ کر کے ناراض خدا کو کرتا ہے، مگر خدا فرماتا ہے میرے حبیب کو راضی کر لے، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ بندہ ناراض تو خدا کو کرتا ہے، حکم و دولی خدا کی کرتا ہے، نافرمانی خدا کی کرتا ہے، لیکن خدا فرماتا ہے کہ اے میرے بندے سن، تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو میرے محبوب کو راضی کر، میں خود بخود تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ اور راضی کرنے کے لیے اپنے محبوب کے در کا پتہ بھی بتاتا ہے۔
تفاسیر میں آیا ہے کہ ایک اعرابی حضور علیہ السلام کے وفات کے 3 دن کے بعد مدینہ آیا اور حضور علیہ السلام کا پتہ پوچھا، پھر وصال ہو گیا۔ قبر مبارک پر گیا، عرض کرنے لگا میں نے جان پر ظلم کیا اور بحکم قرآن آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ قبر سے آواز آئی جا تیری نجات ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے الدرر السنیہ صفحہ 23 پہ ہے کہ ایک اعرابی روضہ انور پر حاضر ہوا اور یوں عرض کرنے لگا کہ اللہم ان ھذا حبیبک وانا عبدک والشیطان عدوک اللہ، یا اللہ یہ روضے والے تیرے محبوب ہیں، میں تیرا بندہ ہوں اور شیطان تیرا دشمن ہے، اور اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرا حبیب راضی ہوگا کہ اس کے گناہگار امتی کو معاف کر دیا گیا۔ وفاز عبدک، تیرا بندہ کامیاب ہو جائے گا اور تیرا دشمن شیطان جل جائے گا، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو تیرا دشمن شیطان خوش ہوگا اور تیرا بندہ ہلاک ہوگا، اور تیرا محبوب خوش نہیں ہوگا۔ اور اے اللہ تیری رحمت کب گوارا کرتی ہے کہ تیرا محبوب پریشان ہو، اور اے میرے رب جب عرب کا کوئی سردار مرتا ہے تو اس کی قبر پر غلام لے جا کر آزاد کیا جاتا ہے کہ وَإِنَّ هَذَا سَيَّدَ الْعَالَمِينَ فَاعْتَقِنِي عَلَىٰ قَبْرِهِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ یہ تو سید العالمین کی قبر انور ہے، مجھے بھی جہنم سے آزاد فرما دے۔ اس کے درد بھری آواز کو سن کر بے شمار حاضرین نے کہا اے بھائی ان اللہ قد غفر لک بحسن ھذک السوال، جا اللہ نے تیرے اس حسن سوال کی بدولت تجھے بخش دیا ہے۔ تو یہ 2 مثالیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ یقیناً آج بھی بندہ گناہگار سے گناہگار حضور کی قبر انور پر جا کر حضور علیہ السلام کو واسطہ و وسیلہ بنا کر آپ سے فریاد کرے تو یقیناً حضور کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جس خدا نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا، اچھا سنیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس آیت کو جگہ جگہ پیش کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ بس ہر چیز میں مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو، اور اللہ سے کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ غیر اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگا تو یہ قرآن اس آیت کے خلاف ہے، قرآن کے اس حکم کے خلاف ہے۔ میں اس طرف مختصراً بڑی طویل گفتگو اس کے اوپر کی جا سکتی ہے، لیکن چند باتیں میں عرض کروں گا۔ یہاں یہ سمجھے کہ جس رب نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر اپنی عبادت کرنے اور اپنی ذات سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے، اسی رب نے ہماری اس طرح سے مدد فرمائی کہ گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو در رسول پر حاضر ہو جاؤ۔ غور کرنے کی بات ہے کہ بندے کو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یاد آتا ہے کہ مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو، جس رب نے یہ کہا ہے اسی رب نے تو در رسول کا پتہ بتایا ہے، در مصطفیٰ کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اسی رب نے تو کہا ہے کہ اگر اللہ کے میرے محبوب تمہیں معاف کر دیں یا میری سفارش تمہاری اگر کر دیں تو اللہ کو معاف کرنے والا بڑا مہربان پاؤ گے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ اپنے مطلب کی کوئی بات قرآن سے لے لی جائے اور جو بات مطلب کی نہ ہو اسے چھوڑ دی جائے۔ یہ کام یاد رکھیں، مسلمانوں کا یہ طریقہ بالکل نہیں، یہ تو منافقوں کا طریقہ رہا، یا تو یہود کا طریقہ رہا، نصارہ کا طریقہ رہا کہ وہ اپنی کتابیں بائبل میں اور انجیل میں، زبور میں، توریت وغیرہ میں، وہ آسمانی کتابوں میں جو ان کے مطلب کی چیزیں ہوتی تھیں وہ ان مطلب کی چیزوں کو لے لیا کرتے تھے، اور جو چیز ان کے مطلب کی ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی تھی اسے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کاش
اس آیت کو پڑھنے والے، پیش کرنے والے پورے قرآن کو پڑھتے اور پورے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو جہاں قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، وہیں اسی قرآن میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا جَاءُوكَ بھی آیا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، یہ خیال رہے کہ مومن، بتا دیا ہے کہ مومن در رسول پر کشاں کشاں آتا ہے، اور منافق خدا کے در پر بھاگ کر جائے گا مگر خدا کے رسول کے در کی حاضری سے وہ گھبرائے گا۔ بہت غور سے سنیں، آخری قرآن کی 2 آیت اور 1 حدیث میں صرف پیش کروں گا۔ مومن کی یہ علامت بتائی گئی ہے کہ وہ بھاگ کر در رسول پر جائے گا، مدینے کی حاضری دے گا، اور منافق اللہ کے طرف تو بھاگ کر جائے گا لیکن اللہ کے رسول کے در پر جانے کی بات آ گئی تو وہ منہ پھیر لے گا، وہ باتیں بنائے گا، وہ فتوے دے گا، وہ طرح طرح کی جو ہے وہ سوالات اور اعتراضات قائم کرے گا۔ چنانچہ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 61 ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جائیں گے، یعنی جو منہ موڑ کر پھر جائے، مکہ سے مدینہ نہ جائے، سمجھ جاؤ کہ یہ مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہے۔ بلکہ مومن کا تو حال یہ ہوتا ہے، ہوتا تو مکہ میں ہے لیکن دل اس کا مدینہ کی طرف لگا ہوتا ہے کہ کب میں مدینہ پہنچوں، کب مدینہ پہنچوں، کب مدینہ پہنچوں، اور گنبد خضرا نگاہوں کے سامنے آتے ہی وہ بے اختیار ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور دل مچل اٹھتا ہے، اور پھر مدینہ جب چھوڑتا ہے تو اس کی کیفیت عجیب و غریب ہوا کرتی ہے۔ اور دیکھیں پھر آگے سورۃ المنافقون میں یہ آیت کریمہ بھی پیش نظر رکھیں، اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتُهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہیں، رسول اللہ سے تمہارے لیے معافی چاہیں، تو اپنے سر گھماتے ہیں، وہ اپنے سر گھما لیتے ہیں، منہ بنا کر کے بندر کی طرح اپنے سر کو وہ گھما لیتے ہیں کہ رسول کے پاس نہیں جائیں گے، ہے نا۔ اور تم دیکھو گے کہ تکبر کرتے ہوئے وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ کس کی علامت بتائی گئی؟ منافق کی علامت بتائی گئی کہ آؤ، کہا جاتا ہے کہ در رسول کی طرف آؤ تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ بھائیو، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کسی مولانا، مولوی، مفتی، صوفی، کسی بزرگ عالم کا قول نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کا بھی قول نہیں ہے کہ اس میں کوئی قیل و قال کر سکے اور حدیث کے سند کے اوپر باتیں کر سکے۔ یہ تو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں۔ تو جب حضور کے زمانے میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں تو آج کے زمانے میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور ہیں تو تعجب کی کون سی بات ہے؟ ایسے منافقین ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ سے زمانہ جس قدر دور ہوتا چلا جائے گا منافقین کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے رسول اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہے اور دل آپ کا مدینے کی طرف کھینچا جا رہا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ ایمان کی علامت ہے، اور نفاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محفوظ و مامون رکھا ہے۔ اور جو رسول کی بارگاہ میں جانے سے گھبراتا ہے اس کے رب کی بارگاہ کی حاضری بھی قابل قبول نہیں۔ یہ عبادت رات دن کی مجھ کو نامنظور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا شاعر نے یہ کہا ہے کہ یہ عبادت رات دن کی مجھ کو نامنظور ہے، دور ہے جو میرے احمد سے وہ مجھ سے دور ہے، دور ہے جو میرے احمد سے وہ مجھ سے دور ہے۔ اور بخاری شریف جلد اول کی یہ حدیث پاک بھی آپ آخر میں سن لیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ حضور تشریف فرما تھے کہ 3 شخص آئے، ایک قریب ہو کر بیٹھ گیا، دوسرا ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا، تیسرا واپس چلا گیا۔ سرکار نے واس سے فارغ ہو کر ان تینوں کا حال بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔
یہ دیکھیں کہ یقیناً اصل غیب داں اللہ ہے، عالم الغیب تو اللہ ہی ہے، لیکن عالم غیب اس نے اپنے رسول کو بھی بتایا ہے، بنایا ہے، اور اپنے محبوب کو بھی بنایا ہے۔ یقیناً یہ علم جو رسول اللہ کے پاس ہے وہ اللہ ہی کا عطا کرتا ہے۔ اگر ہم رسول کو عالم غیب کہہ رہے ہیں تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے برابر ہم نے کر دیا، مطلب صرف یہ ہے کہ جو رسول نہیں جانتے اللہ انہیں بتا دیا کرتا ہے، اور رسول یہ باتیں جاننے کے لیے جبریل امین کے واسطے کے بھی محتاج نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی جب جبریل کے واسطے کے ساتھ اپنے محبوب تک کوئی بات پہنچانا چاہتا ہے تو اسے حدیث کہتے ہیں، اور بغیر واسطے کے کوئی بات اپنے محبوب تک پہنچانا چاہتا ہے تو اسے الہام کہتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خاص کہہ لیں کہ خاص طریقے کا القاء اللہ کی طرف سے ہوتا ہے دل میں، اللہ اور ڈائریکٹ اپنے محبوب تک یہ باتیں منتقل فرما دیتا ہے۔ چنانچہ حضور نے ان تینوں کی کیفیت بیان کی، ایک وہ جو آگے بڑھ کر بیٹھا، ایک وہ ذرا جو پیچھے تھا، اور ایک جو رسول اللہ کی بارگاہ سے اٹھ کر چلا گیا۔ حضور نے فرمایا ایک نے اللہ سے پناہ طلب کی، اللہ نے پناہ دے دی۔ غور فرمائیں، وہ آ کر صرف رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا، حضور فرما رہے ہیں کس نے اللہ سے پناہ طلب کی، اللہ نے پناہ دے دی۔ دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ وہ شرماتا رہا، اللہ بھی اس سے شرما گیا اپنی شان کے مطابق۔ اس سے مراد یہ کہ اللہ نے بھی اس کو اپنی رحمت سے نواز دیا۔ تیسرے نے اللہ سے منہ موڑا تو اللہ نے اس سے منہ موڑ لیا۔ تیسرے اس نے اللہ سے منہ موڑا، اس نے اللہ نے اس سے منہ موڑ لیا۔ یہاں جو نقطہ قابل غور ہے وہ یہ کہ وہاں رسول اللہ تھے کہ اللہ بیٹھا ہوا تھا، معاذ اللہ، وہاں رسول اللہ تشریف فرما تھے کہ اللہ تشریف فرما تھا۔ آپ کہیں گے جی ہاں، اللہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے اور اسے نگاہیں اس طریقے سے دیکھ نہیں سکتی، وہ آنے والا اللہ کے پاس نہیں بلکہ رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں جس نے اللہ نے پناہ دی، اللہ شرما گیا، اللہ نے اعراض کیا، تو کیا پتا چلا کہ حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا در اللہ ہی کا در ہے، رسول اللہ کی بارگاہ اللہ ہی کی بارگاہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کی حاضری یہ اللہ تبارک تعالی ہی کے در کی حاضری ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ فاضل بریلوی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ جو اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ وہ اوپر کا شعر بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا خوب، اور یہ شعر بھی فرماتے ہیں کہ وہ جو اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، اور وہ جو اس در کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، یہ بہت بڑی سعادت ان لوگوں کو حاصل ہو رہی ہے جو حج کے لیے مکۃ المکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ یقیناً یہ فیصلہ عالم ارواح نے ہی اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا ہے کہ کسے یہ سعادت حاصل ہونی ہے، اور اس حج کے ایام کے 5 دن سخت تو ضرور ہیں لیکن بڑے اہم ہیں۔ ہر وہ مسلمان جو صاحب حیثیت ہے اس کے اوپر حج کا کرنا لازم و ضروری اور فرض ہے، اور یقیناً ایسا بندہ جو صاحب حیثیت ہے اور حج کرنے پر قادر ہے باوجود اس کے وہ حج نہ کرے تو ایسی صورتحال میں اس کے لیے سخت ترین وعید آئی ہے۔ ہاں مال و دولت تو ہے لیکن جسم اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکے، تو اس کے لیے بھی حج بدل کرانے کا حکم ہے۔ اور اگر دنیا سے جانے کے بعد اس کے بچوں کو توفیق اگر اللہ عطا فرما دے یا مال اتنا وہ چھوڑ کر گیا ہے تو چاہیے کہ کم از کم نمازوں کا فدیے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے حج بدل کا انتظام بھی کر دیا جائے۔ اور حج کی میں نے عرض کیا کہ حج کے یقیناً فرائض و واجبات و ارکان جو ہیں وہ سب کے سب مکۃ المکرمہ میں ادا ہوتے ہیں،
لیکن اس وقت تک اس حج کے اندر نورانیت، روحانیت، مقبولیت نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ وہ مدینہ پاک میں حاضری نہ دے لے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو پیش کر کے اور حج کی قبولیت کے لیے وہ دعا نہ مانگے۔ اور یقیناً رسول اللہ بڑے رحیم و کریم ہیں، جس طریقے سے ان کا رب بڑا رحیم و کریم ہے، رسول اللہ نے اس کے لیے سفارش کر دی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کے اوپر بڑا مہربان اور کرم نواز ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم ناز سے جڑ کر وابستگی پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی بندگی اختیار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔